السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان سعادت چینل حسب معمول عمدہ بیانات، نعت شریف، قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق اسلام نے عطا فرمائے ہیں، ان حقوق کو صحیح ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس لیے دنیا میں بھیجا۔ میں نے گزشتہ حضرات کے سامنے رشتہ داری کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اللہ نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اپنے حق بھی رکھا ہے، بندوں کا حق بھی رکھا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ منانا، اور اس نے جو آسمانی کتاب قرآن مجید اتاری ہے، اس کتاب کو حق جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس نے جو رسول ہمیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں میں ماں باپ سب سے پہلا ان کا حق ہمارے اوپر، ان کی ذمہ داری آتی ہے۔ جب ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے ملے ہوئے کچھ رشتے ہوتے ہیں، کہ چچا کا رشتہ ہوتا ہے، پھوپھو کا رشتہ ہوتا ہے، خالو کا رشتہ ہوتا ہے، خالہ کا رشتہ ہوتا ہے، ماموں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کا حق ادا کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان بھائی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آج رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ ہماری آنے والی نسل ماموں کون ہے نہیں جانتے، چاچا کون ہے نہیں جانتے۔ پہلے زمانے میں عرب حضرات اپنے رشتوں کی نسل آدم علیہ السلام تک کی نسل کو جانتے تھے۔ ان کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا تو وہاں تک کے رشتہ داریوں کے نسل کو جانا کرتے تھے۔ یہ تو بہت، ان کے یہاں جو گھوڑے ہوتے، جن گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل کا ہے اور اس کی نسل کس سے ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، ایسے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ آج ہم اپنے والد کے والد، دادا کے نام بھی نہیں بول سکتے، ہمارے اولاد، ہمارے والد اور ہمارے والد کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب بتاؤ نسلوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اور ہمارے خاندان کے جو طریقے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد نے دنیا میں جو نیکیاں کر کے گئے، جو دنیا میں نام کما کر گئے، جو خاندان کا نام رکھ کر گئے، اس نام کو ہماری یہ نسل باقی رکھے گی، ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی، یہ امید تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے رشتہ داروں کی پہچان اپنی اولاد کو کرانا ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تاکہ ان کا اگر حق مارا جا رہا ہے تو ان کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ کے یہاں یہ دریافت کی کہ اے اللہ، میں اپنے حق کے ضائع ہونے سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس طرح دعا کی رشتہ داری نے، تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا تو اس وقت راضی ہوگی جو تیرا خیال رکھے گا، جو تیرا حق ادا کرے گا،
تو میں بھی اس کا خیال رکھوں گا, میں بھی اس کا حق ادا کروں گا. یہ اللہ نے کہا. اور یہ کہا اللہ رب العزت نے, جو تیرے حق کو برباد کرے گا میں بھی اس کے حق کو برباد کروں گا, اس کو سزا دوں گا. رشتہ ناتا توڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے مطلب بڑے بڑے گناہ, ایسے گناہ جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کے یہاں وہ آدمی سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے جو جس کے تعلقات ختم ہو گئے ہوں ان کے تعلقات کو جوڑتا ہو, صلح کی کوشش کرتا ہو, ان کو ملانے کی کوشش کرتا ہو, جوڑنے کی فکر کرتا ہو. ایسے سے اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ پسند کرتے ہیں. اور اس آدمی سے اللہ نفرت کرتے ہیں. اللہ ہی نہیں بلکہ کائنات میں رہنے والی ہر چیز نفرت کرتی ہے. زمین اس سے نفرت کرتی ہے, آسمان اس سے نفرت کرتے ہیں, سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس سے نفرت کرتے ہیں, اور پہاڑوں کے بلوں میں رہنے والے جانور جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو رشتہ ناتا توڑنے والا ہوتا ہے, اچھے گھرانے کو برباد کرنے والا ہوتا ہے, اچھے تعلقات کے درمیان ختم کرنے والا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اچانک میں اچھا تھا, میرے اندر میرا سارا کچھ ختم ہو گیا, بے برکتی آ گئی, بیماریاں آ گئیں, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. کیوں آ گیا؟ کبھی سوچا کبھی ہم نے کسی اچھے خاندان جو اچھی زندگی گزار رہا تھا اس کے درمیان ہم کیا کریں؟ خلل بنے, توڑنے والے بنے, جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گھر کو بھی کیا کر دیتا؟ برباد کر دیتا. حدیث میں آتا ہے کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ضرور پاتا. ہم سوچتے ہیں میں اچھا ہو گیا, میری اولاد اچھی ہو گئی, میرا گھر اچھا ہو گیا, بس میں کامیاب ہو گیا, دوسرے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو ایسی تعلیم نہیں دی, ایسا نہیں بتایا, ایسا نہیں سکھایا. بلکہ رشتہ ناتا توڑنے والا آدمی سے اللہ خیر کو ہی چھین لیتے ہیں. جو خیر کی راتیں ہیں, جیسے شب قدر کی رات ہے, جیسے بڑی رات جو رمضان کی آتی ہے, شعبان کی آتی ہے, رجب کی آتی ہے, ان راتوں میں رشتہ ناتا توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک توبہ نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے شیطان, اس کا ایک دربار ہوتا ہے, اس کا دربار پانی میں لگتا ہے, دریا ہے, دریا میں اپنا دربار بچھاتا ہے. تو اس کے جتنے چیلے ہوتے ہیں شیطان کے, وہ اطراف میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں, دائیں جانب بائیں جانب. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کا تخت ہے, اور صبح سے شام تک کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. کوئی کہتا ہے میں جو آدمی نیک تھا اس کو شراب میں لگا دیا, جو آدمی سود نہیں کھاتا تھا میں اس کو سود کھانے میں لگا دیا, جو آدمی زنا نہیں کرتا تھا میں اس کو زنا کاری میں لگا دیا, جو جھوٹ نہیں بولتا تھا میں اس کو جھوٹ میں لگا دیا. یہ تمام چیزیں سنتا ہے, سن کر کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ بڑے بڑے گناہ, خوش نہیں ہوتا. تاخیر میں ایک کونے میں ایک کھڑا ہوا رہتا ہے جو اپنا سر جھکائے ہوئے رہتا ہے.
اس سے پوچھتا ہے تو کیوں شرمندہ ہے، اپنا سر جھکایا ہوا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے ایک اچھا گھرانہ تھا، میں نے میاں بیوی کے درمیان اور دونوں کے خاندان کے درمیان لڑائی ڈال دی۔ شیطان کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس جاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے ایسا کام کیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے سب سے اچھا کام تو کیا۔ خوش ہوتا ہے تو سب پوچھتے ہیں اس میں خوش ہونے کی کیا بات، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ تو اس وقت میں شیطان کہتا ہے اس نے ایسا کام کیا، ایک آدمی کو برباد نہیں کیا، ایک گھر کو برباد نہیں کیا، بلکہ ان سے جتنے تعلقات لڑکی کے خاندان والوں سے تھے اور لڑکے کے خاندان والوں سے تھے، جتنے ان سے ملے ہوئے لوگ ہیں، اگر 100 گھر ہیں تو ان کے 100 گھر، ان کے 100 گھر ہیں تو ان کے 100 گھر، اب ان 100 گھروں کے درمیان جدائی ڈالنے والا یہ بنا ہے۔ تو بتاؤ ایک آدمی کو نہیں بلکہ ہزاروں آدمی کو انہوں نے کیا کیا ہے، الگ کر دیا۔ اب اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا؟ تو آج پوری امت شیطان کو خوش کرنے کا کام کرتی ہے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا کام ہم نہیں کرتے۔ رشتے ناتے میرے دوستو یہ بہت اہم چیز ہے، آج اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس کے ٹوٹنے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ہم کو دین سے متعلق معلومات نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کے متعلق ہمیں صحیح علم نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ مصروفیت، آپ سے زیادہ مشغولیت دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو مصروفیتیں، جو مشغولیتیں اللہ نے آپ پر ڈالی تھی، آپ پر معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کی ذمہ داری آپ پر تھی، اللہ نے آپ پر ڈالی تھی۔ ایک طرف آپ مسجد میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کا استقبال کر کے ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک طرف لڑائی کے لیے کھڑی ہوئی جماعت، اس جماعت کو آپ ہدایات دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو۔ ان ساری ذمہ داریوں کو نمٹ کر جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں آپ کی کئی بیویاں ہیں، ہر ایک سے مسکرا کر محبت سے اور الفت سے، پیار سے آپ ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے نواسے امام حسن، امام حسین اور ابو امامہ، یہ تینوں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 صاحبزادے ان کے ساتھ گھر میں کھیل بھی رہے۔ کوئی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ امام حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ اپنے دونوں زانوں رکھ کر ان کو آگے آگے لے جا رہے ہیں سواری کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنے بڑے نبی، آپ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ محبت ہمیں سکھائے میرے دوستو، آج ہمیں تھوڑا سا کوئی رتبہ مل جائے، نہ چھوٹا نظر آتا ہے نہ بڑا نظر آتا، نہ اپنا نظر آتا ہے نہ غیر نظر آتا، بس ہمارے عہدے، ہمارے مال، ہماری اس کی وجہ سے سب ہمارے سامنے ہیچ نظر آتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح، بیویوں کے پاس ان کے شوہر کی طرح، باہر آئیں تو ان کے سامنے رسول کی طرح. یہ تعلیمات دے کر گئے. یہ کس کو دیے تعلیمات؟ ہمیں اور آپ کو دے کر گئے میرے دوست. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو بتا کر، سکھا کر، سمجھا کر گئے. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اسی کا نام اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنا کہتے ہیں. رشتہ ناتا توڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کا اپنے کو اپنی مزاج کے تابع دوسروں کو بنانا چاہتا ہے. گھر میں داخل ہو، بیٹا میری سنیں، بیٹی میری سنیں، بیوی میری سنیں، ماں باپ میری سنیں، اولاد بھی میری سنیں، سب میری سنیں، میں کس کی نہیں سنتا. اپنی مزاج کے دوسروں کو تابع بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دوسروں کا تابع بننا نہیں چاہتے. جب یہ بات آ گئی، دین میں سب سے بڑے نقصان کی چیز یہی ہے، اور رشتہ داریوں میں بھی سب سے بڑی نقصان کی چیز یہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو بچوں کے تابع بن گئے، گھر میں ہیں تو گھر والوں کے تابع بن گئے، باہر ہیں تو باہر والوں کے تابع بن گئے. میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں کیوں بچوں کا تابع بنوں، میں کیوں گھر والوں کا تابع بنوں، سب میری سنیں. یہ بادشاہ گری نہیں چلی. آپ تواضع لے کر آئے تھے، آپ انکساری لے کر آئے تھے، آپ غرور، گھمنڈ، تکبر لے کر نہیں آئے تھے. گھر میں آپ گھر والوں کا داروغہ نہیں تھے کہ ان کو لکڑی سے ہکائیں. گھر والوں میں آپ گھر والوں کا کیا بن کر آئے تھے؟ محبت والے بن کر آئے تھے، الفت والے بن کر آئے تھے. کبھی آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے، چیز پسند آتی تو کھا لیتے، پسند نہیں آتی تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اللہ اس میں برکت دے، دعا دے کر اڑ جاتا. ایسا نہیں کہ داروغہ کی طرح آئے اور برتن پھینک دیے، کھانا پھینک دیے. بعضوں کا مزاج ہوتا ہے، میں نے اتنی محنت سے لا کر دیا، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مرتبہ ایک گھر میں آپ تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی آئے، گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف سرکہ تھا. تو اس خدمت میں پیش کیا. سرکہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لیکوڈ ہے، سیب کا سرکہ، جامن کا سرکہ، انگور کا سرکہ، یہ سرکہ کہتے ہیں، لیکوڈ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرکے کو فرمایا یہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں. تعریف فرمائیں. حالانکہ وہ پینے سے نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے، بلکہ وہ پینے سے زبان پر کڑوا بھی رہتا. لیکن آپ نے دلداری فرمائی، دلزاری نہیں فرمائی، بلکہ ان کا دل رکھا. کہیں میرے گھر والی اس معمولی چیز کو میرے سامنے پیش کر کہ اپنے دل میں چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ آپ نے تو تعریف فرمائی یہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں یہ چیز ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، یہ بھی فرما دیا. اس کو کہتے ہیں زندگی میرے دوستو. ایسے رشتے جڑتے ہیں، ایسے محبتیں قائم ہوتی ہیں. اب نوجوان طبقہ شادی جب ہو جائے تو اب سسرال والوں میں ڈھانٹ، میری سنتے نہیں ہے، میری مانتے نہیں،
میں جو بولتا ہوں وہ کہتے نہیں. بڑوں کی اطاعت، بڑوں سے محبت، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہم وہاں جا کر اپنے اخلاق کو بتانا ہے. اپنے والدین جو ہماری تربیت کیے ہیں، اپنے خاندان والے ہماری جو تربیت کیے ہیں، دوسرے خاندان والوں کے سامنے ہمیں بتانا ہے. گھر والی بچی ہے تو وہ اپنے خاندان کی تربیت جب دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کو بتانا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. آج کل کہاں ہے میرے دوستو؟ اسی وجہ سے 2 سال 3 سال نہیں ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس بن ثابت یہ ادھیڑ عمر کے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے. عرب کے اندر جب کوئی یہ لفظ کہتا تو ان دونوں کے درمیان تعلق ختم ہو جاتا. اس کو زہار کہتے ہیں عربی کے اندر. یہ بھی طلاق کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے. کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو میری بہن جیسی لگتی ہے، تو میری پردادی جیسی لگتی ہے. ایسے سب استعمال نہیں کرنا میرے دوستو. ہاں تو اس طرح استعمال کرنے سے کیا ہوتا تھا، عرب کے اندر دونوں کے درمیان جدائی کی ہو جاتی تھی. وہ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی کے یہاں. اے اللہ کے نبی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ضعیف ہیں، ان کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، میرے بچوں کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسے درمیان ہم دونوں کے تعلقات ختم ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ رونے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بات چل رہی تھی، میں نے بھی ان کی گفتگو نہیں سنی کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا شکایت لے کر آئی ہیں، اللہ کے نبی کیا شکایت سن رہے ہیں، مجھے بھی اطلاع نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کونے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی نہیں سنا، اللہ نے سن لیا اور فوراً آیت شریفہ نازل ہوئی. تو کچھ اور درد ہوتے ہیں میرے دوستو، ان دردوں سے اگر ایک بھی آہ نکل گئی ہماری زندگی ختم ہو جاتی. ہم سمجھتے ہیں یہ چلے گئی تو دوسری آئے گی، ٹھاٹ سے زندگی گزاریں گے، اچھی طرح رہیں گے، عیش سے رہیں گے، آرام سے رہیں گے. اس کی ایک ایک دن کی آہ جو ہمارے لیے تاڑتی رہے گی اور ہماری زندگی کو برباد کر دے گی. اس لیے محبتیں، رشتہ داریاں، حقوق نبھائیں میرے دوست. اور رشتہ داری کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جب گھر میں کوئی مہمان ہمارے داخل ہوتے ہیں تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے میزبان کا اکرام کرے. حدیث میں آتا ہے مہمان جب گھر آتے ہیں تو ان کی مہمانداری کی مدت 3 دن ہے. 3 دن تک ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھنا ایک میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے.
3 دن کے بعد بھی اگر کوئی میزبان رکھتا ہے تو یہ مہمان کا نہیں بلکہ میزبان کا اس پر احسان ہوتا ہے. 3 دن تک مہمان کا احسان ہوتا ہے میزبان پر, 3 دن کے بعد میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے, علماء نے فرمایا کہ اگر مہمانداری کوئی نہیں کرتا ہے تو ان کو شکایت بھی ہے یہ کرنے کا کہ تم ہماری صحیح مہمانداری کرو, ہمیں کھلاؤ, اچھا پہنا, اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, یہ کہنے کا انہیں حق ہے. لیکن بعض سسرالی رشتہ دار آ جاتے ہیں, مہینے مہینے بیٹھتے ہیں تو گھر والی ان کا خوب انتظام کرتی ہے, لیکن جب شوہر کے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتی اور بیمار ہو کے پڑ جاتی ہے. یہ نہیں ہونا میرے دوستو. ہاں, یہ جیسے ان کے حقوق کا خیال ہے, ہم اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے بھی خیال رکھیں. ان کے کوئی رشتہ دار آئے تو اس کو بھی مہمان سمجھیں. جیسے تو اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو, اپنے والد کو رشتہ دار سمجھتی ہے, ان کا خیال رکھتی ہے, ایسے ان کے بھائی, ان کی بہن, ان کے کوئی رشتہ دار آئے تو ان کو بھی رشتہ دار سمجھیں. جب ایسی طرح زندگی ہمارے گھروں کی گزرے گی تو گھر جنت بن جائیں. حقوق صحیح طور پہ ادا کرنا ہے. میرے عزیز دوستو, حقوق صحیح طور پہ ادا ہم کرتے نہیں, جس کی وجہ سے ہم پریشانیاں اٹھاتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مہمان جو آتا ہے وہ ہمارا کھا کر نہیں جاتا بلکہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء میں سب سے بڑے میزبان تھے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس 2 فرشتے آئے انسان کی شکل میں. فرشتے انسان کی شکل میں آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے فوراً فرشتوں کو بٹھایا بھی نہیں, ایک بچڑا یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بچڑا ذبح کر کے لا کر, بھون کر, تل کر لا کر خدمت میں پیش کر دی. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. سلام کر کے ابھی بیٹھے بھی نہیں, اتنے میں بچڑا لے کر آ گئے. ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام, اے اللہ کے نبی, ہم انسان نہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم کھانے سے قاصر ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا تو روتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے, اور کہتے تھے شاید آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, اس وجہ سے میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں. دل بڑے نہیں میرے دوستو, ہمارے دل بالکل چھوٹے ہو گئے. ہمارے دل میں نہ اپنوں کی محبت, نہ بھائیوں کی محبت, نہ رشتہ داروں کی محبت. جیسے دل چھوٹے ویسے ہمارے مکان بھی چھوٹے, ہمارے مکان بھی چھوٹے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, آپ نے فرمایا جس انسان کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا میں جنت مل گئی. ایک وطن کی روزی, گھر کا صحن لمبا بڑا, تیسرا نیک بیوی. جس کو یہ 3 چیزیں مل گئیں فرمایا دنیا ہی میں اس کو جنت مل گئی. وطن کی روزی میرے دوستو, باہر کی لاکھوں کمانے سے گھر کی روزی چند روٹی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 2 چند نوالے کھائے, لاکھوں کے کھانے سے میرے دوستو بہتر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نقصان میں ہیں, وہ خسارے میں, یہ نہیں بولنے,
بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو یہ چیز مل گئی اس کو دنیا کی خوشحالی مل گئی. گھر بڑا ہوتا تھا، آج ہمارے گھر اتنے چھوٹے اور اتنی دور رشتہ دار کوئی بھی نہیں آئے ہمارے پاس، سب دیکھ کر بھاگ جائے. گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلے ہی داخل ہوتے ہی کہتے ہیں کب جائیں گے آپ داخل. یہ اکرام ہے میرے دوستو، ہمارے الفاظ ہیں. ہم ایسے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. بتاؤ اللہ ہمارے گھر میں برکتیں ڈالے گا، روزی ڈالے گا؟ ہے سو روزی چھن جائے. پہلے بادشاہ لوگ، رئیس، مالدار لوگ، بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے گاؤں میں ایک ایک گھر اتنا بڑا بڑا ہوتا. گھروں میں گائے ہیں، بیل ہیں، چارہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان کو دودھ دیا جا رہا ہے، چھاچھ دیا جا رہا ہے، دہی دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. آج چائے بھی تھوڑی پیالی کی بنتی ہے. دودھ کہاں دیں گے؟ چائے اور چھاچھ کہاں پلائیں گے؟ پہلے زمانے میں لوگ دل والے تھے. بچی کو بھی جب دیکھا جاتا تھا تو جن کا گھر بڑا ہوتا تھا اس گھر میں دیا جاتا تھا، اور نوکری والے کو ہرگز نہیں دیتے تھے اس زمانے میں. یہ غلام کی زندگی گزارتا ہے، میری بچی کو کیا پالے گا، اس طرح کہتے تھے. بلکہ وہ ان گھر کو دیا جاتا تھا جن کے کھیتی باڑی ہوتی، جن کے بیل، جن کے گھر میں گائے وغیرہ ہوتے، خود محنت کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے. آج ایک نوکری والے کے پاس کوئی 4 مہمان آ گئے تو کیا ہوگا؟ ارے میری تنخواہ، وہ پہلے سے ہی حساب رہتا ہے، اب حساب سے مہمانوں کو کیا کھلائے گا. میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، آج کے ہماری حالت بتا رہا ہوں. دل بڑے ہوتے تھے. بادشاہ لوگ کسی بات پسند آ جاتی تو فوراً کیا کرتے؟ درہموں کی تھیلیاں دے دیتے. کیوں دیتے تھے؟ ان کے پاس خزانے اس لیے دیتے تھے؟ نہیں میرے دوستو، اس لیے دیا کرتے تھے کہ یہ خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھا کر دوسروں کو بھی دیکھے. اس لیے تھیلیاں درہموں کے، دیناروں کے دے دیتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں دینا ہو تو اس کو دیں جس کا کپڑا پھٹا ہوا ہو، جس کی آستین پھٹی ہوئی ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ غریب ہے، حالانکہ وہ بھیس بدلا ہوا ہے. جو اچھا خاصا ہے، جو پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. کیوں اظہار نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کی شکایت اللہ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے نہیں. قرآن میں خود اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا يسألون الناس الحافا. تو پھر ان کو کیسے پہچانے؟ تعریفهم بسیماہم. ان کے پیشانیوں کو دیکھ کر پہچانو کہ یہ لوگ، یہ آدمی کیا ہیں؟ خستہ حال میں ہیں، قرض میں مبتلا ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے. کپڑے ٹوپی اچھے لباس سے نہیں پہچاننا، بلکہ پیشانیوں سے پہچاننا، ان کے غم سے پہچاننا، ان کی زندگی کی گزارے سے پہچاننا. بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی بلڈنگ رہتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اندر قرضوں میں مبتلا ہو کر کھانے کو کھانا نہیں ہوتا. ہیں کچھ لوگ لیکن شکایت نہیں کرتے. اگر سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو شرمندگی. اتنی بڑی بلڈنگ ہے پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یقین رکھو میرے دوستو، جو اپنے رشتہ داروں میں ان تمام چیزوں کی خبر گیری کرتا ہے، کبھی کو مانگنے کی اور محتاج ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں ہم، تو کبھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے خالہ خالو، ہمارے چاچا چاچی، یہ لوگوں کو باہر لوگوں کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم ان کا خیال رکھیں گے. جب ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ دوسروں کے سامنے مانگیں گے تو ہمارا دل گوارا کرے گا میرے دوست. میں ہمیشہ ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہماری برادری کو دیکھ کر دوسری قوم کی برادریاں سبق سیکھا کرتی تھی.
آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم ان کو دیکھا دیکھی سبق سیکھنا پڑ رہا ہے. سکھ برادری، حالانکہ وہ برادری اقلیت میں، مسلمان یہ بھی اقلیت میں ہے ہمارے ملک میں، لیکن ہماری اقلیتی ان کی اقلیتی کے سامنے بیکار. وہ لوگ اپنی اقلیتی کے باوجود بھی اپنی کمائی کا 90% حصہ دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں. 90%. اپنے اوپر صرف 10% خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس جا کر دیکھیں، گھروں میں لنگر خانے ہوتے ہیں، کھانا کھلانا وہ بہت تبرک سمجھتے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے اسلام میں ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ. یہاں یہ نہیں فرمایا پوری رات نماز پڑھو، پورا دن روزہ رکھو، پورا دن صدقہ خیرات کرو، جنت میں جاؤ. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. یہ محبت کی چیز ہے. جب یہ تینوں چیزیں کسی مسلمان میں داخل ہو گئی تو فرمایا وہ جنت میں آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. قرآن کے اندر اللہ نے سورہ مدثر فرمایا، ما سلککم فی سقر. جہنمیوں سے جنتی پوچھتے ہیں تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ تو سب سے پہلے جہنمی لوگ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے. اس کے بعد دوسرا جملہ جہنمیوں کا یہ ہوتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ اپنوں کو، نہ مسکینوں کو، نہ رشتہ داروں کو. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کا نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی تھے. آپ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کی دربار میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت دے رہے تھے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ. یہ باتیں مجھے اتنی پسند آئی، میں فوراً اسلام میں داخل ہو گیا. میں فوراً اسلام میں داخل ہو گیا. یہ اچھائیاں، خوبیاں دیکھیں میرے دوستو، رشتہ داروں کی غلطیاں نہ دیکھیں، ان میں تانا چھینی نہ کریں. جو آدمی خوبیاں دیکھتا ہے اللہ اسے نوازتے ہیں، جو خامیاں دیکھتا ہے اللہ اسے نوازتے نہیں بلکہ چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.